جی بالکل کچھ ایسی صورتحال ہے، کیونکہ ڈیل بھی ہو گئی ہے اور ڈھیل بھی مل گئی ہے۔ اس کی تفصیلات میں آپ کو بتاتا چلوں، لیکن پہلے میں یہ بتا دوں کہ میں نے کل جو ایک ویلاگ کیا تھا اس میں بتایا تھا کہ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں، اور 24 گھنٹے بہت اہم کس طرح تھے؟ جس طرح سے عدالتیں جو ہیں جس طرح سے پیس اپنی بنا رہی تھیں، اور جس طرح سے خان صاحب بہت دنوں سے کہہ رہے تھے کہ میں 20 تاریخ کو، جو آج کا دن تھا، اور آج کے دن میں ایک یہ فیصلہ کروں گا اور یہ کال دوں گا، اناؤنس کروں گا کہ کس دن آپ لوگوں نے اسلام آباد میں سٹ ان کے لیے، یا جس کو آپ کہتے ہیں دھرنے کے لیے آنا ہے۔ وہ دھرنا تب تک کے لیے ہونا تھا جب تک وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہ کر دے گورنمنٹ، اور اسمبلی ڈیزالو نہ کر دے، سارا کچھ اس قسم کی چیزوں کے لیے اس میں۔ تو یہ بڑے فوکس، بڑے اسٹرانگ فوٹنگ کے ساتھ اور بڑے جلسے کر کے بڑا سارا کچھ کر کے جا رہے تھے۔ ایٹ دا سیم ٹائم جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس وقت، یہ شہباز شریف صاحب کی، وہ تھوڑا سا جو ہے وہ تھوڑا سا کنٹروورسی کا شکار تھی، کیونکہ زیادہ اہم چیزیں جو کر رہی تھیں وہ آبویسلی مریم اورنگزیب کر رہی تھیں، کیونکہ بہت زیادہ لوگ جو باقی پارٹیوں کے ساتھ تھے، ان کے کچھ جو 12-13 پارٹیز ہیں، وہ اس طرح کی سپورٹ نہیں دے رہے تھے جتنی سٹرگل مریم کر رہی تھیں خود۔ تو وہ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہمیں لگ رہا تھا کہ تھوڑا سا جو ہے مسئلہ خراب ہے، کیونکہ یہ صرف نون لیگ ہی باٹل نیک ہوتی جا رہی ہے۔ پھر جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ گئے بھی، انگلینڈ بھی گئے، وہاں پہ بھی جا کے جب ملاقاتیں ہوئیں تو صرف وہ جو نون لیگ کے جو وزیر بنے تھے اور سب لوگ تھے، وہی وہاں پہ جا کے ڈسکشنز ہوئیں۔ پھر ہمارے پاس یہ بھی آیا کہ ساکھ ڈار مفتاح اسماعیل جو ہے آپس میں ان لوگوں کا بھی کانٹرڈکشن چل رہی ہے اور کنفیوژن چل رہی ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کل جب انہوں نے ایک منی تو نہیں مائکرو بجٹ سا ایک اناؤنس کیا جس میں سب امپورٹنٹ آئٹمس کو جو ہے انہوں نے مائنس کیا، تو وہاں پہ بھی ہمیں دیکھنے کو یہ صورتحال ملی کہ وہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے وہ اناؤنسمنٹ کی، وہ مفتاح اسماعیل صاحب نے وہ اناؤنسمنٹس نہیں کی۔ تو تھوڑا سا کنفیوژن دیکھنے کو مل رہا تھا کہ کیا صورتحال بنتی ہے اور کس طرح سے آگے چیزیں جا رہی ہیں۔ اس طرح سے یہ بھی ہمیں سننے کو مل رہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ تقریر کرنا چاہ رہے ہیں، عوام کے سامنے آنا چاہ رہے ہیں، عوام سے ڈائریکٹ ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں، جو ابھی تک انہوں نے نہیں کیا جب سے وہ وزیر اعظم بنے ہیں۔ ایک آدھا ایڈریس تو ہوتا ہی ہے ان دنوں میں، تو نہیں کیا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، تو وہ سارا کچھ ڈیلیز بھی ہوتے گئے۔ آج ویسے انہوں نے بہت زبردست قسم کا ایک پلان کیا، وہاں پہ کراچی گئے، وہاں پہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ بیٹھے اور سب لوگوں کے ساتھ ڈسکشنز کی باتیں کی، لیکن وہ چیزیں وہ دال گل نہیں رہی، لیکن سلسلہ کچھ اور، جو میں کہا تھا 24 گھنٹے اہم ہے، سلسلہ کچھ اور لگ رہا تھا۔ اس طرح سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ آج ہی کا دن تھا جو انہوں نے انہیں 24 گھنٹوں میں جو بات کی تھی، ان 24 گھنٹوں کے اندر ہی جو ہے وہ یہ سلسلہ بھی آ رہا تھا ساتھ ساتھ، کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم 10 جون کو جو ہے بجٹ اناؤنس کریں گے۔ اب بھی یہ اسمبلی بھی وزیر اعظم نے اپروو کر دی کہ ٹھیک ہے 10 جون کو آپ بجٹ اپروو کریں، بجٹ پیش کریں اسمبلی میں۔ تو یہ ساری چیزیں اس طرح کی جا رہی ہیں کہ جس طرح سے ابھی ہم لوگوں نے وہ نہیں، یہ اسمبلیاں نہیں توڑنی، اور اسی طرح سے یہ سارا پیش چلتی جائے گی۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو عدالتیں جس طرح سے کر رہی تھیں، وہ اس طرح سے ہمیں لگ رہا تھا کہ کوئی ایشورنسز دی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کو کہ آپ اپنا یہ دھرنا اور یہ سارا کچھ جو ہے اس چیز کو اوائڈ کریں۔ یہ ایک بہت خانہ جنگی کی صورتحال کریٹ ہو جائے گی، یہ مشکل صورتحال ہو جائے گی، جس طرح کہ آپ کے لوگ چار جب ہیں وہ آ کے یہاں پہ کوئی بھی صورتحال اسلام آباد میں کریٹ کر سکتے ہیں، اور جس طرح سے پی ایم ایل این کے لوگ بھی چارج اپ ہیں، وہ ایک بہت بڑا کنفلکٹ جو ہے وہ ایک سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے، اور جو لا انفورسمنٹ ادارے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کس کی سائڈ دینی ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اب وہ ایک بڑا پرابلمٹک سچویشن کریٹ ہو جائے گی۔ تو اس کیاس، اس پینک، اس پیتھاس، اس جھگڑے تک، اس پوائنٹ آف نو ریٹرن تک نہ جایا جائے، پہلے یہ چیزیں سیٹل کی جائیں۔ تو کچھ یہ لگ رہا تھا کہ جس طرح سے عدالتیں جو ہیں وہ تھوڑا سا ریلیف دے رہی ہیں پی ٹی آئی کو، اور وہ کچھ ایشورنسز دے رہی ہیں، یا مقتدر حلقے یہ ایشورنسز دے رہے ہیں کہ اس طرح سے آپ ہماری بات مان لیں، یہ سٹن والا مسئلہ اپنا اس طرح سے نہ لے کے چلیں، پرابلم نہ کریٹ ہو جائے۔ تو وہ ساری چیزیں سامنے آ رہی تھیں۔ پہلے انہوں نے کہا کہ جی وہ جو لوگ جو فلو کراس کر گئے ہیں، یا وہ لوگ جو منحرف ارکان ہیں، ان کو ووٹ کا حق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اس وقت جو ایف آئی اے اور نیب وغیرہ کی جو تقرریاں اور ٹرانسفرز ہوئی ہیں، وہ بھی جو ہے وہ ریورس کریں، وہ آپ لوگ نہیں کر سکتے، وہ سٹنگ گورنمنٹ کو
انہوں نے یہ بھی کہا کہ ECL پہ جون سے نام آ رہے ہیں بھائی وہ نام بھی ہمیں لسٹ بھیجیں, وہ اتنے سارے نام کیسے نکل گئے, کس کے حوالے سے نکلے, کون نکال دیے, ایک بندے نے کیسے خود سے نکال دیے. تو وہ ساری چیزیں بھی ساری آ رہی تھیں. تو یہ کچھ انڈیکیشنز آ رہی تھیں جس طرح سے عمران خان کو تھوڑا سا کہا جا رہا ہے کہ تو ہولا آ جا, تیرے بھائی تیری کام چیزیں کر رہے, تھوڑا سا تو سیٹل ہو جائے, اتنا ہیڈز آن اتنا نہ جا, پرابلم کریٹ ہو جائے گی پورے ملک میں, ایک کیوس کی سچویشن پہلے ہی ہے تو وہ کریٹ ہو جائے گی. اور اس کے بعد جس دن خان صاحب نے اناؤنس کرنا تھا کہ کیا اناؤنس کرنا تھا, یہ اناؤنس کرنا تھا کہ کس طرح سے کون سے لوگ کب پورے لوگ یہاں پہ اسلام آباد میں آنا شروع ہو جائیں اور دھرنا کا کیفیت ہو جائے اور اسلام آباد چوک ہو جائے, پورا ملک جو ہے اسلام آباد چوک ہو, تو ظاہر بات ہے پورا ملک جو ہے وہ چوک ہو جاتا ہے, پینک کی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے, انریسٹ کریٹ ہو جاتا ہے. تو وہ ہو جائے تو اسی دن جو ہے وہ جو یہ ہے کیا نام ہے الیکشن کمیشن ہے, اس کا جو فیصلہ پینڈنگ تھا, جو کافی دنوں سے پینڈنگ تھا, وہ بار بار ایک پریشر بھی تھا گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور ایک پریشر تھا خان کی طرف سے بھی کہ یہ اس کو اناؤنس کیا جائے. یہ جو لوگ جو فلو کراس ہوئے ہیں, جو لوگ منفر ارکان ہیں, ان کے ووٹ کو جو ہے نہ مانا جائے. پنجاب اسمبلی کے حوالے سے تھا, 25 ارکان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اس میں, تو وہ بھی چیزیں ہوتی رہیں. ابھی وہ انہوں نے فیصلہ کرنے کا انہوں نے کہتے تھے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا, انہوں نے فیصلہ دینا تھا, لیکن پھر جو ہے وہ کچھ دن رک گئے, پھر انہوں نے اسکیجول کیا وہ فیصلہ اناؤنس کرنا, پھر اسکیجول سے ہٹا لیا, پھر فیصلہ اسکیجول کیا, ساری چیزیں چل رہی تھیں. اور اسی دوران جو ہے وہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ منحرف ارکان کو ووٹ کا حق نہیں ہے. تو چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ جو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ امپیکٹ جو ہے ایک آیا ہوگا. اس پہ بھی اس نے الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ روکا اور پوری جو سمری تھی وہ اس ورڈکٹ کی جو سپریم کورٹ میں دیا گیا تھا اس کی سمری منگوائی, دیکھا چیزیں کہ کیا بولا کیا گیا, کیا چیزیں کہی ہیں. اور اس کے بعد آخری دن آج کا تھا, اور آج کے دن انہوں نے فیصلہ سنانا ہی سنا تھا, کیونکہ 30 ڈیز کی ایک جو لمٹ ہوتی ہے اس 30 ڈیز کے اندر انہوں نے فیصلہ سنانا تھا. تو اسی 30 ڈیز کے فیصلے کے اندر آ کے جو ہے وہ انہوں نے یہ سنا دیا اپنا فیصلہ کہ وہ جو سب لوگ 25 کے 25 لوگ جو گئے تھے, جو فلو کراس ہوئے تھے, جنہوں نے رہتے ہوئے یہاں پہ اور ووٹ دوسری پارٹی کو دیا تھا, تو وہ سب لوگ سب ڈی سیٹ کر دیے گئے ہیں. اس میں علیم خان کے لوگ بھی ہیں, اس میں ظاہری بات ہے جہانگیر ترین صاحب کے لوگ بھی ہیں. تو یہ صورتحال تھوڑی سی آڈ ہو گئی, اور ایک دم سچویشن ایک اور جس طرح کہتے ہیں کہ ایک اور خان صاحب کو انڈورسمنٹ ٹائپ چیز ملی کہ یار یہ دیکھیں ہم آپ کی چیزیں مان رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا ہمیں سیف پیکیج دیں. اب سیف پیکیج کی میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ سیف پیکیج کی بات یہ ہے کہ کچھ کرایہ اس طرح سے جا رہا ہے کہ آبویسلی آپ نے اگر اس کو نون لیگ کو بھی ایگزٹ دینا ہے اور سیف ایگزٹ دینا ہے, تو اس کے لیے یہ بھی اناؤنس کرنا ہے کہ ہم خان کے دھرنے کی وجہ سے اسمبلیاں نہیں توڑ رہے, ہم اپنی ولفل انٹینشن کے ساتھ اور ہم اپنی مرضی سے جو ہے وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر رہے ہیں. اس کے لیے یہ بڑا اچھا فیچر تھا, کیونکہ باقی ساری چیزیں انشورنس مل چکی ہوئی ہیں کہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی. اس لیے خان صاحب نے آج جو ہے وہ جلسے کے آخر میں جو ہے وہ آ کے یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں 2 دن بعد میں پشاور, بھائی تو پشاور بڑا جو ہے وہ تنگ کر رہا ہے, یہ جو پشاور زلمی ہے نا یہ بڑی پرابلمس کریٹ کر دیتا ہے. تو پشاور میں ہی جو ہے اپنی کور کمیٹی کا اجلاس بناؤں گا اور اس میں 25 اور 29 کے بیچ میں جو ہے وہ دھرنے کا اناؤنس کروں گا. اور امید یہ کی جا رہی ہے ابھی کہ 25 اور 29 کے بیچ کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ 25 سے پہلے جو ہے شاید اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی. یہ آپ کو ایک میں خبر دے رہا ہوں کہ 25 سے پہلے اسمبلیاں ٹوٹنے والی ہیں. تو یہ ایک اسٹرانگ بات ہوگی, ایک اہم بات ہوگی, کیونکہ 25 سے 29 کیا انہوں نے اگر وہ کرنا ہے کمیٹی کا اجلاس بلانا ہے اور وہ سنڈے کو ہے, تو وہ سنڈے کے بعد جو ہے وہ 2 دن بعد جو ہے وہ اس کا اناؤنس کریں گے کہ اس اجلاس کی بھی بات کہ کس طرح سے کب سے یہ سٹ ان شروع ہوگا, یہ دھرنا شروع ہوگا. تو یہ بڑی آڈ قسم کی سچویشن ہے. بلکہ آڈ کیا, اب یہ جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ جو ہے وہ ڈیل بھی ہے اور ڈھیل بھی ہے, اور ڈیل بھی ہو گئی ہے اور ایک پارٹی کو ڈھیل بھی دے دی گئی ہے کہ آرام سے فیس سیونگ کر کے اچھی طرح سے جو ہے وہ پراپر طریقے سے اپنے آپ کو ایگزٹ کرائیں. اس طرح سے کوئی صورتحال نہ ہو کہ ہم کسی ایک کے پریشر کی وجہ سے, کسی ایک کے زور لگانے کی وجہ سے, کسی ایک کے بڑے جلسوں کی وجہ سے, کسی ایک کے سوشل میڈیا پہ بڑی کیمپین کی وجہ سے ہم یہ ڈیسیژن لے رہے ہیں. لیکن وہ شو یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم ایسے ڈیسیژن نہیں لے رہے, ہم تو
बजट भी पेश कर रहे हैं, हम तो सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा अभी भी कि ये सारी चीज़ें इस किस्म की होंगी और इस तरह से जाएंगी। इसमें एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे व्लॉग ख़त्म करने से पहले आपको बताता रहूँ कि थोड़ी सी ज़रा ऑड सिचुएशन थी जब खान साहब ने मरीम नवाज़ के हवाले से कहा कि वो मेरा नाम उन्होंने अपने जलसे में बार बार लिया। वो हमने भी देखा है, जिस क्लिप की बात कर रहे हैं वो हमने भी देखा है कि वो क्लिप बना हुआ है, और जितना दफ़ा नाम आया है वो काउंटर चल रहा है। मेरा ख्याल है कि इट वाज मोर देन 10 टाइम्स, आई थिंक 14 और 15 टाइम्स वो नाम लिया हुआ था खान साहब का उन्होंने अपने जलसे में। लेकिन जो लैंग्वेज उन्होंने खान साहब ने यूज़ की वो सूट नहीं करती, वो ज़ेब नहीं देती उनको। थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए ख़वातीन के बारे में। जितना भी गुस्सा हो, जितनी भी राइवलरी हो, जितना भी लड़ाई झगड़ा हो, जितना भी ग्रज हो, इस किस्म की स्टेटमेंट से थोड़ा सा इस कैलिबर के बंदे को, बाकी लोग शायद करते रहें जैसे भी होता रहे, वो भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इस कैलिबर के बंदे को जो इस स्पेस पे जा रहा हो, इस बंदे को, उसको इस किस्म के अल्फाज जेब नहीं देते थे। मेरा ख्याल है कि थोड़े को बहुत जाने, और जो मैं कहना चाहता था मेरा ख्याल है कि मैं प्रॉपर तौर पे शायद कन्वे कर चुका हूँ कि डील भी हो गई है और ढील भी मिल गई है, और कुछ हमारी और कुछ तुम्हारी करके मामला सेटल हो गया है।